اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان، آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پروگرام پہ بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ لوگ اکثر آپ کو سلام بھی بھیجتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ آپ ان کی اس طرح سے رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آج کے پروگرام کی طرف بڑھیں تو ہمارا آج کا پہلا سوال ظاہر سلیم صاحب نے ہمیں کراچی سے بھیجا ہے۔ لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اپنی بات کچھ یوں کرتے ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور ہمارا باس جو ہے وہ بہت سخت گیر اور موڈی سا شخص ہے۔ غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر ہی نہیں دفتر میں کام کرنے والے سبھی ورکرز پر مہربان ہو جائے۔ ایسا کوئی وظیفہ یا ورد گوش گزار کر دیجئے کہ ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور پھر ان ناظرین کا جو پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بہرہ مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارے لیے کفارہ سیئات بھی ہے، تو آخرت بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ اصل میں کوئی میری باتیں تو نہیں، یہ تو اللہ نبی کی اور اللہ والوں کی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں انہیں کو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پورے طور پہ بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے، یہ مطلب کہ ہر ملازم، خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کو بھی یہ مسئلے درپیش ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، پورا ایک سرکاری ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں جاب سیکورٹی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت۔ وہاں تو ادھر باس ناراض ہوا تو ادھر چھٹی ہو چھٹی ہو بلکہ امریکہ میں تو سسٹم یہ ہے کہ وہ جو کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا 8 گھنٹے، وہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ۔ جو بیٹھ کے ڈیوٹی دے رہا اس کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اور وہاں کیونکہ کیپٹلزم میں آپ سمجھتے ہیں سرمایہ داری نظام میں ساری دوڑ جو پیسے کی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اور مال ملے، تو انہوں نے ٹارگٹ فکس کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 گھنٹے میں اتنے اس کو ڈالر دینے ہیں، تو 1 گھنٹے میں اگر پوری تندہی سے یہ ورکر ڈیوٹی کرے گا تو اتنا مال تیار ہوگا یا پرزے تیار ہوگی یا اتنا کام ہو جائے گا۔ اور ہم 8 گھنٹے میں اس کو اتنا فی گھنٹے کے حساب سے $8 10 15 20 جو بھی پے کرنا ہے، تو اتنے ڈالر کے گیس ہمیں اتنا جو ہے وہ مال ملے گا، اتنا سیل ہوگا، اتنا پروفٹ ہوگا۔ تو جب اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ 1-2 بھی کمی آ گئی ہے تو وہ پھر آنکھیں نکال کے پیشانی پہ رکھ لیتے ہیں اور ودن نو ٹائم معذرت کر لیتے ہیں۔ اور وہاں کوئی ایسا قانون بھی نہیں کہ جو اونر ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو اگر لاس ہو رہا ہے اور وہ سارے ہی فیکٹری کے ملازمین کو چھٹی دے دے، تو کوئی ایسا قانون ضابطہ نہیں کہ وہ ان کو جری ہیبلیٹ کر سکے۔ تو اس بنا پہ سرمایہ داری نظام میں بھی تو لہٰذا وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ امیڈیٹ باس جو ہے اس کو اعتماد میں رکھا جائے، جو اس کے ٹارگٹس ہیں اس کو بہتر انداز میں پورا کیا یعنی اس کو پرائرٹی دی جائے تاکہ کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ سرکاری دفاتر میں ہو جاتا ہے اونچ نیچ تو کام چل جاتا ہے، لیکن وہاں بھی جو ولنگ ورکرز ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ رسپیکٹ ملتی ہے، مخلوق کی نظر میں بھی، باس کی نظر میں بھی، پورے محکمے کی نظر میں بھی۔ تو پرائیویٹ سیکٹر تو ٹوٹلی سمجھے وہ جو باس ہے وہی انداتا والا صاحب ہے، ہائرنگ فائرنگ کا سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ باقی پڑھائی بھی ہے، پڑھائی ہے کہ سورۃ یاسین بزرگوں نے فرمایا اگر پڑھ کے انسان دم دعا کر کے آئے تو اس کی برکت سے پذیرائی ملتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ باوضو رہنے سے بھی، اور اللہم یا سمیع یا سمیع یا سمیع یہ اگر 300 دفعہ پڑھا جائے اور پڑھ کے انسان اپنے باس اور سارے
क्लाइंट्स को तवज्जो से दम करे तो वो बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी। फिर हतमी बात वही है कि सरकार ने फरमाया कि आजिज़ी और इनकिसारी में ज़ीनत ही ज़ीनत। अल्लाह बेशक। हैंडसम इज़ दैट हू हैंडसम डज। अपनी ड्यूटी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से करेंगे तो इंशाल्लाह पजीराई भी मिलेगी। बेशक। जी ज़ाहिर सलीम साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पढ़ाई ज़रूर करें, लेकिन बेहतर हाल यही है कि आप अपने इमीडिएट बॉस के साथ बेहतर ताल्लुक़ भी कायम करें। जी डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल हमें कलीम अहमद फ़ारूकी साहब ने गुजरांवाला से भेजा है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फिर कहते हैं, आप अपने प्रोग्राम में अक्सर ज़िक्र फरमाते हैं कि कई अल्लाह वालों ने खुली आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई है। हुज़ूर कोई तरीका हमें भी इरशाद फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की एक झलक हम भी देख सकें और हमारी ज़िंदगी भी अमर हो जाए। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये तो बेसिकली हर मुसलमान का ये अक़ीदा भी और ईमान भी है कि उन्हें आप वसल्लम का किसी तरह से दीदार। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो ये तो बंदा मोमिन के ईमान की मैं समझो मेराज है। और ये अकाल इस्लाम की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि यहाँ तो मामला जो है वो ज़बरदस्ती वाला है नहीं। लेकिन जिन बुज़ुर्गों को अल्लाह ने ये सादत अता की, जिस तरह हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि 99 टाइम्स मैंने सर की आँखों से सरकार के वद्दुहा की चेहरा कस का दीदार किया। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने तो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के बारे में भी फरमाया कि 99 टाइम मैंने अल्लाह के दीदार से भी मुशर्रफ हुआ। वो क्या कैफियत है, वो किस हालत में है, बेचून बेचगून, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या इमाम साहब बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुर्बत तो है। अंताबुदल्लाह करना का तरह सरकार ने कहा कि ऐसे इबादत करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो कि रोयते कल्बी की जो भी कैफियत है। तो नबी अलैहिस्सलाम के दीदार पे हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हज़रत शाह अब्दुल हक मुक़द्दस देलवी, इमाम रब्बानी, हज़रत मुजद्दिद रसानी, हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर भी कई सहाबा इकराम भी सरकार के पर्दा कर जाने के बाद बहुत से औलिया इकराम जो हैं, तो उसके लिए सरकार ने फरमाया मेरे साथ उसने मोहब्बत की, क्योंकि ये तो आपकी डिमांड है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमाइन। तो में से कोई उस वक़्त तक कामल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी ज़ात के साथ उसे अपने माँ बाप, उसको अपनी औलाद, उसको सारी इंसानियत, बल्कि अपनी जान से बढ़ के भी मोहब्बत ना हो जाए। यानी ऐसा तो एग्ज़ाम्पल सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं की शख्सियत है कि परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस, हिम्मते उ किश्ते मिल्लत राजू अबर, सानी इस्लाम व गारो बदरो कब्र। तो भर कैफ ये मुमकिन है, सरकार को पसंद है कि जो उनकी सुन्नत और शरीयत को अपनाए। आपने फरमाया मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरत मिअत शहीद, कि जिसको मेरी सुन्नत से इतना प्यार हो जाए कि वो उसको ज़िंदा करे, जब उस पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। और कमाकाल जो है, तो आपके तरीक़े को अपनाया जाए और दरूद शरीफ की कसरत की जाए, बावुज़ू रहा जाए और मस्जिद की खिदमत की जाए, मस्जिद की सफाई सुथराई, कुरान से प्यार किया जाए, उलमाए दीन से प्यार किया जाए, नेक मजलिस सोबत इख्तियार की जाए, तमन्ना दर्द दिल की हो तो क्या खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खज़ीनों। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी कलीम अहमद फ़ारूकी साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दरूद शरीफ पढ़ें और इसके साथ बाकी वज़ाइफ भी करें, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजिम जानें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इस सआदत से भी शर्फ़याब करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ आज के वक्फ़े का, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो कि ख्वाब से रिलेटेड होता है, उसमें हमें जो आज पहला ख्वाब मौसूल हुआ है वो हमें खानीवाल से मिला है।
حافظ محمد ابو بکر صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اپنا خواب کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اکثر خواب میں اپنے والدین کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سفید اور چمکدار لباس میں ملبوس ہیں اور ان کے سروں پر تاج رکھے ہیں جو ہیروں اور موتیوں سے خوب چمک رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق تو مجھے اس کی تعبیر یوں لگتی ہے کہ وہ جنت الفردوس میں بہت خوش ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی رائے کو بہتر اور مقدم سمجھوں گا۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے خواب جو ہے بہرحال خواب ہی ہے، اس میں ایک پیغام ہے، ایک رہنمائی ہے۔ تو کیونکہ یہ ابھی اسی دنیا میں ہے تو قرآن میں ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ کسی انسان، کسی جن نے نہ دیکھا اور نہ اس کا تخیل جو ہے وہاں تک گیا جو اس کی حقیقت ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں، لیکن عام یہ اصول نہیں ہے۔ تو شاید دیکھی ہو تو پھر بندہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر لیتا ہے۔ باہر کیا یہ بہت ہی خوش آئند ہے، خواب اچھی ہے۔ اگر ان کے محسوس یہی ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو یقیناً وہ جنت کے ماحول میں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جو علیین ہے، وہ جو جنت جس کا بہت زیادہ قرآن مقدس میں جا ذکر ہے، وہ تو حتمی اس درجے اور مقام پہ اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے جب وہ سارے معاملات جو ہیں، حساب کتاب اور پل صراط اور سارے معاملات سے انسان گزرتا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف لوٹ جا اور میرے نیک بندوں میں، خاص بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا، میری جنت میں آئے۔ تو وہ ان کو ایسے ہی ماحول میں اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے سرفراز کرتے ہیں جو جنت کی ہی طرح اور جنت کی ہی طرح کی نعمتیں جس طرح شہداء کے بارے میں ہیں۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے فوت شدگان کو سفید لباس میں دیکھنا، ویسے بھی امن کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ اور ہیرے جواہرات جو ہیں ظاہر مرد کے لیے دنیا میں تو نہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم کا لباس بھی دیں گے، ان کو ایسے سونے کے تاج بھی عطا کریں گے جن کے آل اولاد حفاظ قرآن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اعزاز دیں گے کہ ان کی سورج چاند سے بھی زیادہ روشنی ہوگی، اور لوگ خیال کریں گے پتہ نہیں انبیاء و مرسلین یا ان کے والدین ہیں۔ آواز آئے گی نہیں، یہ دنیا میں جو عام حفاظ قرآن تھے، جنہوں نے قرآن سیکھا، یاد کیا، پڑھا، سمجھا، عمل کرتے رہے اور زندگی بھر اسی راستے پہ لگے رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ماں باپ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو جن کی وجہ سے ماں باپ کو اتنی بلند شان ملی تو وہ کس درجے میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن سے بھی محبت، قرآن والوں سے بھی محبت، اور قرآن جو پڑھنے پڑھانے میں افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ جو مشغول رہتے ہیں، اللہ انہیں 4 قسم کے فیض عنایت کرتا رہتا ہے، ان پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، ان پہ نور کی چادر تانی جاتی ہے، ان کو فیض سکینہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ ہیں تو بندے، لیکن اللہ فرشتوں کو بلا کے ان کا نام لے لے کے ذکر خیر کرتا ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی دستگیری کر کے اسے منزل تک لے کے جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم خود اس کو نیکی اور جنت کے راستوں پہ چلاتے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ تو یہ اچھی علامت ہے۔ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نیکی کا راہ اختیار کیا، اللہ نے جس نے سطح خیرہ کر دیا۔ ہمارے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائی اگر اللہ سے محبت ہے تو حضور انہیں کہو میری اتباع کرو، تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی حافظ محمد ابو بکر صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے،
اور اللہ کرے کہ آپ کے والدین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، آمین۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب جو ہمیں آیا ہے وہ ابن آباد سے امانت علی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر خواب کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب پہ دیکھا کہ میں چھوٹے چھوٹے سانپوں کے جھنڈ میں گر گیا ہوں۔ وہ سانپ میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں انہیں اپنے جسم پر چڑھنے نہیں دیتا۔ پھر مجھے فوجیوں والے جوتے ملتے ہیں اور میں وہ پہن کر ان کو مضبوط جوتوں سے کچل دیتا ہوں۔ تعبیر سے آگاہ کر دیجیے گا، شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، عام حالات میں جیسا کہ معبرین نے، علامہ ابن سریر نے اور حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق ہیں، علامہ ابن حزم ہیں اور دیگر جنہوں نے تعبیر و رویا کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی رہنمائی دی ہے، تو اگر سانپ نظر آتا ہے تو وہ کوئی اس طرح کے اس درجے میں خوف و ہراس والی بات نہیں ہے، بہادری و دلیری کی ہے۔ لیکن اگر وہ حملہ کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے، نقصان دینا چاہتا ہے، اور پھر اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی بہت بڑا دشمن تھا، وہ ظاہری تھا۔ من الجنۃ والناس قرآن میں ہے کہ جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، تو اللہ نے آپ ان پہ غلبہ دیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جو سانپ کے بچے ہیں اور وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے دشمن ہیں بہت قریب ترین، تو وہ گویا کہ اس شخص کے لیے خطرے کا باعث ہے، وہ ان کو ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ انسان کی دیکھیں بعض کا خواہشات بد بھی، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا محبوب کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے۔ اللہ۔ تو یہ خواہشات بد جو ہیں، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، گندی شہوت، گندی خواہشات جو ہیں، اور منافقت اور یہ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری، چور بازار میں انسان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی دشمن کی ہی طرح ہیں۔ بے شک۔ تو وہ انسان کے جو ہے وہ شہرت کو، عزت کو، ایمان کو، قلب کو، روح کو وہ مجروح کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا اور صدقہ و خیرات دینا اور اللہ سے دعا کرنا وہ بہترین ہے۔ پھر خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پھر مضبوط جوتے پہن لیے ہیں، تو ظاہر جوتا ویسے بھی ایک علامت سمجھا جاتا ہے کہ مضبوط جوتا ہو کہ اب یہ بندہ محفوظ ہے۔ تو جوتے سے مراد ویسے بعض معبرین نے شریک حیات بھی بیان کیا ہے، تو انہیں کچل دیا، تو یہ ان کے لیے نیک خوش آئند ہے اور کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے یا تو کہ اللہ کا ایسا ورد وظیفہ کیا، آیت الکرسی پڑھی، معوذتین پڑھی، یا اپنے حصار کے معاملات کو درست کیا، انہوں نے کوئی حصار کیا اور ان کی شریک حیات بھی ان کے اس امر خیر میں ان کے دست و بازو بنی، یا کوئی غیبی مدد، جس طرح کوئی نیک صالح انسان ملا، اس نے کوئی وصیت کر دی، کوئی دعا دی، یا ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسا صدقہ و خیرات کا کام ہوا۔ سرکار نے فرمایا دعا اور صدقے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو نیک مجلس صحبت اور کسی اللہ والے کی دعا، ماں باپ بھی انسان کے لیے بڑے اعلیٰ رتبے میں ہوتے ہیں، تو ان کی دعا لینا، یا کسی غریب انسان کی حاجت مند کی حاجت روی کرنے سے اگر اس کی دعا لگ جائے تو وہ بھی عرش کو کہتے ہیں چیر کے منزل تک چلی جاتی ہے۔ تو انسان کو دعائیں لیتے رہے تو انشاءاللہ ایسی بد بلائیں اللہ دور رکھے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ جی امانت علی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ نے جو مضبوط جوتوں سے سانپوں کو کچل دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو آپ کے دشمن پر فتح دے گا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، شاید یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کے پاس آس پاس ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی خواہشات بد جو آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، آپ ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام کے لیے آپ کے نئے سوالات اور نئے خوابوں کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے تمام سوالات اور اپنے خواب ہمیں اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔